کہ دن اور رات اس لحاظ سے بہت قیمتی ہیں کہ اس میں انسان کو اپنی زندگی پر اثر نو نگاہ ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے. اور رمضان المبارک میں جہاں انسان بہت ساری چیزوں سے رکنے کی مشق کر رہا ہوتا ہے وہاں تھوڑی سی مزید محنت سے اپنی زندگی کو مزید دین کے قریب اور بہتر بنا سکتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں اس طرح سرایت کر چکی ہیں بلکہ ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑنے لگی ہیں اور روزمرہ زندگی میں اس کو بہت ہلکا اور خفیف سمجھا جاتا ہے، مگر شریعت کی نگاہ میں ان کی بہت اہمیت اور بہت قدر و قیمت ہے. اسلام کا فلسفہ اخلاق اور اس کے جتنے اجزاء اور جتنے ارکان ہیں وہ سارے کے سارے ایک مسلمان کی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے، اور انہی اجزاء اور انہی ارکان سے مل کر ایک کامل مسلمان بنتا ہے. آج انشاءاللہ ہم ایک مختصر سی حدیث شریف جو ہمیں بہت ہی اہم پیغام دے رہی ہے اور خصوصیت کے ساتھ رمضان کے ان دنوں کے اندر وہ اور بھی زیادہ اہم بن جاتی ہے کہ اس کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کی طرف میں ابھی اشارہ کروں گا انشاءاللہ، اور ہم اس کے 3 جز اور 3 باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. ہم 3 نشستوں میں انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ 3 چیزیں اگر کسی میں پائی جائیں تو اس کو فکر مند ہو جانا چاہیے کہ اس کا شمار مسلمانوں میں ہے یا منافقین میں. اذا حدث کذب، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب کسی سے کوئی وعدہ کرے کوئی معاہدہ کرے تو اس میں وعدہ خلافی کرے، معاہدے توڑے، اور واذا اؤتمن خان، اور اگر اس کے پاس امانت رکھوائی جائے یا امانت کوئی اس کے پاس رکھے تو وہ اس میں خیانت کرے. 3 چیزیں بتائی جا رہی ہیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور خیانت کرنا. کہا یہ منافق کی نشانیاں ہیں، مسلمان میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اور ایک اور روایت میں آیا کہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور یہ سمجھے اور یہ گمان کرے کہ میں مسلمان ہوں، مگر اگر یہ 3 چیزیں اس میں ہیں تو اس کا شمار صحیح اور کامل مسلمانوں میں نہیں ہو سکتا. آج ان 3 کے میں سے جو پہلا جز جھوٹ سے متعلق ہے اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ اگلی 2 نشستوں میں ہم وعدہ خلافی اور خیانت سے متعلق بات کریں گے. جھوٹ ایک ایسی برائی ہے، اور فقط اسلام ہی میں نہیں بلکہ ساری معزز اقوام میں اس کو بہت بڑا گناہ اور بڑے عیب اور عار کی چیز سمجھا جاتا ہے. دیکھیے، جب قیصر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب قیصر روم کو پہنچی اور اس نے ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو اپنے دربار میں طلب کیا، وہ اسی علاقے میں تھے، اور ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات کیے اور پوچھا کہ ان کا تعلق کیسے خاندان سے ہے. تو اس نے بتایا کہ وہ تو بہت اچھے خاندان کے ہیں اور اس خاندان میں بڑے نیک اور اچھے لوگ گزرے ہیں. اور پھر پوچھا کہ ان کے پیروکار کیسے ہیں، تو بتایا ان کے پیروکار عام طور پر معاشرے کے عام افراد ہیں، کوئی صرف مالدار اور اس طرح کے لوگ ان کے پیروکار نہیں ہیں. پھر پوچھا تمہاری اور ان کی جنگیں ہوئی ہیں؟ ان کا ہاں جنگیں ہوئی ہیں. تو پوچھا کہ جنگوں کے نتائج کیا رہے ہیں؟ اس وقت تک 2 جنگیں ہوئی تھی، ایک جنگ بدر اور ایک جنگ احد، جس میں ایک میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، دوسری میں مشرکین کو ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اور ان کے درمیان جنگوں کے نتائج یہ رہے ہیں، کبھی ہم جیتتے ہیں کبھی وہ جیتتے ہیں. تو یہ جو پورا ڈائلاگ حدیثی کتابوں میں نقل کیا گیا، اس میں ابو سفیان نے کہیں غلط بیانی نہیں کی، حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. ابھی مسلمان ہونے کے بعد کہا کرتے تھے کہ اس وقت میرا دل چاہتا تھا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کہوں جس سے آپ کی شخصیت ڈیگریڈ ہو جائے، مگر مجھے خیال ہوتا تھا کہ میں جھوٹ کیسے کہوں ایک معزز آدمی کی مجلس میں، ایک بادشاہ کی مجلس میں کیسے میں ایسی بات کہوں جس سے انسان اپنے مرتبے سے نیچے گر جاتا ہے. تو اسلام سے پہلے بھی چونکہ وہ ایک سردار تھے، ایک معزز آدمی تھے، تو انہوں نے اپنے مرتبے کے خلاف سمجھا کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جو غلط بیانی کے زمرے میں آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو بڑی سختی کے ساتھ اس چیز سے منع کیا گیا، حتیٰ کہ بچوں کے ساتھ جن کے ساتھ جھوٹ عام طور پر مذاق کے معنوں میں ہوتا ہے اس سے بھی منع کیا گیا. ایک خاتون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بچے کو بلا رہی تھی
اور اس کو گود میں لینا چاہ رہی تھی، وہ آ نہیں رہا تھا، تو اس سے کہا کہ تم آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا واقعی تمہارے پاس کوئی چیز ہے اس کو دینے کے لیے، یا فقط اس کو یعنی اس کو پھسلا کر بلا رہی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میرے پاس کھجور ہے جو میں اس کو دینا چاہتی ہوں. تو کہا اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہوتا اور تم اس طرح اس کو کہہ رہی ہوتی کہ اگر تم آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی، اور تمہارے پاس کچھ نہ ہوتا تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. یعنی بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں. اسی طرح مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. اس طرف ہمیں بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخت افسوس ہے اس شخص پر، اور افسوس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دردناک عذاب ہے اس شخص کے لیے، اگر ہم اس کا سخت ترجمہ کریں، کہ اس شخص کے لیے جو محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، کہ جس سے لوگ مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے ہنسی مذاق ہو جائے اور اس نے اس میں خلاف واقعہ بات کی اور جھوٹ بولا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام میں مذاق سے منع کیا گیا ہے یا آپس میں مزاح سے منع کیا گیا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ہنسی کی بات نہیں کی جا سکتی ہے، مگر وہ جھوٹ نہ ہو بالکل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مذاق فرمایا کرتے تھے. ایک بوڑھی خاتون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جنت میں چلی جاؤں. حضور نے فرمایا کہ جنت میں تو بوڑھیاں نہیں جائیں گی. تو وہ بڑی پریشان ہوئی کہ یا رسول اللہ میں تو یعنی بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی. تو بہت ان کو پریشانی تاری ہوئی. تو آپ نے فرمایا کہ بوڑھیاں بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائیں گی، وہ ساری جوان ہو کر جائیں گی جنت میں. آخر میں وضاحت فرمائی. تو یہ ایک انداز تھا مذاق کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اونٹ دے دیجئے بار برداری کے لیے، کچھ سامان یہاں سے وہاں لے جانے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے. تو اس نے کہا کہ اونٹ کا بچہ میں کیا کروں گا، مجھے تو اونٹ چاہیے جسے میں کوئی کام لے سکوں. بچے کی تو خود خدمت کرنی پڑتی ہے. تو فرمایا جو اونٹ ہم تمہیں دیں گے وہ آخر کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا. تو یہ اب مذاق ہے اور آپس میں دل لگی اور ہنسی کی بات ہے، مگر خلاف واقعہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے. اس قسم کا مذاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ فرمایا کرتے تھے. جھوٹ کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز جو ہمارے ہاں بہت زیادہ رواج پا گئی ہے اور ہمیں اس کی طرف انتہائی توجہ کی ضرورت ہے، وہ جھوٹی گواہی ہے. صحابہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ نے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ میں تم کو بتاؤں کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا کہ بڑے گناہ یہ ہیں، ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا. یہ دو باتیں ارشاد فرمائی. اس کے بعد آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. 3 دفعہ اس کو ذکر فرمایا. یعنی یہ دو باتیں ایک دفعہ ارشاد فرمائی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ تیسری بات ارشاد فرمانے کے لیے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اس کو 3 دفعہ ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. یہ اتنی سخت بات ہے. اسی علماء نے لکھا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا شرک کے برابر گناہ ہے. اس حدیث شریف سے یہ بات پتہ چلتی ہے. جب ایک انسان حقیقی سچا آدمی بن جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کی ایسی طبیعت ایسی موزون اور مناسب بنا دیتے ہیں کہ بڑے خطرناک موقعوں پر بھی اس کو ایسی بات سوجتی ہے جو جھوٹ نہیں ہوتی. جان بچانے کے مواقع جہاں پر انسان کو اجازت بھی ہے جھوٹ بولنے کی، اگر اس کی جان جا رہی ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے، مگر چونکہ سچائی اس انسان میں سرایت کر چکی ہوتی ہے تو ایسے موقع پر بھی وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میں سری جھوٹ نہ بولوں. دیکھیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پہ نکلے اس رات کو، تو آپ کی جان کے پیچھے مشرکین مکہ کے ہرکارے اور ان کے لوگ آپ کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے. ایک موقع پر کچھ لوگ سامنے آ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب دونوں کی جان کو خطرہ ہے، خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے، اور آپ چونکہ ان کے ساتھ لے جا رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ، آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے. تو آپ نے سری جھوٹ نہیں بولا کہ میں یہ کوئی اور بندہ ہے، نام لیا. فرمایا کہ ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ جو آدمی ہے یہ مجھے رستہ دکھاتا ہے، یہ میرا رہبر ہے، میرا رہنما ہے. ھذا الرجل یہدینی السبیل کا مطلب ہے کہ مجھے رستے پر رستہ بتانے والا ہے. تو اب دیکھیے ان کے ذہن میں یہ آیا پوچھنے والوں کے کہ شاید یہ کوئی وہ راستہ بتانے والا رہبر ہے جو لوگ اپنے ساتھ دشوار گزار رستوں میں لے لیتے ہیں. اور آپ کا مطلب یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رستے بتانے کے لیے ہی تو آئے ہیں، جنت کا رستہ بتانے کے لیے، دین کا رستہ بتانے کے لیے. تو آپ نے اپنی جگہ بالکل درست الفاظ کا انتخاب کیا، لیکن وہ اس کا کوئی اور مطلب سمجھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نقصان پہنچانا چاہتے تھے وہ نہ پہنچا سکے. یہ تو ایک
صحابی کا واقعہ ہے، اور صحابی بھی وہ صحابی جو سارے صحابہ میں سب سے افضل اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل الخلق ہیں، کائنات کے انبیاء کے بعد سب سے بزرگ و برتر انسان ہیں۔ ہمارے قریب کے زمانے کے علماء اور مشائخ جن کو اللہ تعالیٰ نے اصلاح اور تجدید کے بڑے بڑے کارنامے جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، ان کی تاریخ پڑھنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں جھوٹ سے بچنے کا کس قدر اہتمام تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی قریب کے زمانے کی بات ہے، 1 صدی پہلے، 1.5 صدی پہلے کی بات ہے، اسی بر صغیر میں لڑی گئی۔ اس موقع پر یقیناً یہ علماء اور انگریز استعمار کے درمیان ایک جنگ تھی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو بظاہر کامیابی نہیں ہوئی، تو علماء کو گرفتار کیا گیا اور ان پر مقدمے بنائے گئے۔ ایک بزرگ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی گرفتار کیا گیا، اور ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ 1857 کی جنگ آزادی کے موقع پر ان کے پاس اسلحہ تھا، اور اس موقع پر یقیناً ان لوگوں نے انگریز کے خلاف جہاد کیا تھا، اسلحہ تو ان کے پاس تھا۔ تو ان سے جج نے، ان سے عدالت نے پوچھا کہ آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ کے پاس اسلحہ ہے، یا اسلحہ تھا اس موقع پر جب آپ لوگ انگریز کے خلاف جہاد کر رہے تھے، تو آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی، آپ نے اپنی تسبیح عدالت میں کھڑی کر کے کہا کہ ہمارا اسلحہ تو یہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں تھا، 1857 کی جنگ آزادی ہم نے بغیر اسلحے کے لڑی ہے، بلکہ اپنی تسبیح کو عدالت میں اٹھایا اور کہا ہمارا اسلحہ تو یہ ہے۔ تو دیکھیے اس موقع پر بھی، جبکہ اگر یہ اسلحے کی موجودگی ثابت ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ انگریزوں کی سزائیں کیا تھی، توپ کے سامنے آدمی کو باندھ کر اور 20 اور سینکڑوں اور ہزاروں علماء کو شہید کیا گیا، 3-3 4-4 ہزار علماء کو ایک دن میں شہید کیا جا رہا ہے۔ اس حال میں بھی، اس وقت میں بھی وہ اپنی زبان سے جھوٹ نکالنے کے روادار نہیں۔ تو یہ جب انسان سچا بن جاتا ہے، سچائی اس میں سرایت کر جاتی ہے، تو ایسے موقعوں پر بھی اللہ تعالیٰ کجائیے کہ ہم عام چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھوٹ بولیں، اور یاد رکھیے کہ جھوٹ زبان سے بھی ہوتا ہے اور جھوٹ عمل سے بھی ہوتا ہے۔ عمل سے جھوٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرنا جو اس میں نہ ہو، اپنے نام کے ساتھ ایسے الفاظ لگانا جو حقیقت میں انسان میں موجود نہ ہو۔ آج جس طرح ہم دیکھتے ہیں نسب کے معاملے میں اپنے نام کے ساتھ سید لگانا، کوئی اور نسبت لگانا، اگر وہ نہیں ہے تو یہ جھوٹی ہے۔ پروفیسر لکھنا اپنے نام کے ساتھ، اگر وہ پروفیسر نہیں ہے، لیکچرر ہے یا کسی اور اس پر ہے، یہ ساری چیزیں بھی جھوٹ کے زمرے میں آتی ہیں۔ رمضان المبارک کا ایک اہم پیغام اور آخر میں ایک بڑی ضروری چیز جو آج معاشرے میں بہت رائج ہو چکی ہے، وہ جھوٹے سرٹیفکیٹ بنوانا، میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانا، کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانا، یہ ایک عام رواج چل پڑا ہے چھٹیوں کے لیے۔ یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے اور یہ بھی ممنوع ہے، اور اس کی بہت سخت ممانعت آئی ہے۔ تو جہاں ہم اور عبادات کر رہے ہیں اس موقع پر، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری زندگی سے جھوٹ کو نکال دے اور ہمیں سچی زندگی نصیب فرما دے، اور ہم سارے اس رمضان المبارک سے ایک نئی سچی زندگی کی ابتدا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔